السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الانبیاء بست اعطیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ بلند آواز سے نماز والا درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، معززین علاقہ، میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، ڈھوک آجری چکوال میں سالانہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دفاع صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی مجمعین کانفرنس 12 ربیع الاول کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے۔ اس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے التجا ہے پروردگار عالم سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم سب کو اور تمام مسلمانان عالم کو رب تعالی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مجمع میں تشریف فرما حضرات کو اللہ پاک آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک قاری صاحب روٹی تساں پہلے کھلا چھوڑی ہے نا، تاں سے تھوڑی ہوں آواز نہیں نکلنی۔ کتنے علمی بیان ہو رہے تھے اور ولولہ انگیز گفتگو، لیکن آپ لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ کوئی گنا شنا والا لیڈر آوے اسٹیج تے، پھر اسی متحرک ہوئیے، کیمرے کھڑیے، تصویراں بنائیے، اس دی گل دا جواب دئیے۔ تو جے کوئی ایویں شیویں دو چار بندے آندے نے بولتے جان تے بس ٹھیک ہے، اتوں ننگ دی جائے بس ٹھیک ہے، کافی ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا اخلاقاً بھی غلط ہے اور محفل اور جلسے کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے جو حضرات بھی آپ سے مخاطب ہوں، بات چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اہل بیت الزام کی سیرت اور ان کے خوبصورت کردار و اخلاق کے حوالے سے ہے، اس بات کو توجہ سے سننا اور جو بات سمجھ آ جائے اس پر جزاک اللہ ماشاء اللہ کہنا، یہ اس چیز کے آداب میں سے ہے۔ اور خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کو بے رخی سے سننا، یہ بھی بے ادبی کے کھاتے میں آ سکتا ہے۔ اس لیے تھوڑے بیدار ہو کر بیٹھے، انشاءاللہ حضرات تشریف لا رہے ہیں، ان کا ولولہ انگیز خطابات بھی ہوں گے، اور اس وقت تک قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عظمت کے حوالے سے مختصراً چند معروضات آپ کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ سیرت کا عنوان بابرکت بسعادت عنوان ہے۔ اللہ نے اس میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے ہزاروں سال پہلے آپ کی سیرت کے تذکرے شروع ہو چکے تھے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے 22 اپریل 571 عیسوی 628 بکرمی یکم جیٹھ، عیسائیوں کے ایسٹر کے 23 دن بعد، یہودیوں کے عید الفصح کے 25 دن بعد، واقع فیل کے 50 یا 55 دن بعد 9 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کی گود میں 4:16 پر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ تو اس وقت بھی آپ کی سیرت کا تذکرہ چلا، اور پھر وہ سلسلہ اتنا چلا کہ 63 سال آپ کی موجودگی میں بھی آپ کی سیرت بیان ہوتی رہی۔ اب 1443واں سال گزر رہا ہے، آج بھی آپ کی سیرت کے چرچے ہو رہے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اتنی وسیع سیرت اور اتنا وسیع عنوان، علماء، خطباء، فصحاء، بلغاء، شعراء بہت کچھ کہہ چکے، بہت کچھ لکھ چکے، بہت کچھ بیان کر چکے، اس کے باوجود آج تک اس بات کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل بیان کر دیا ہے یا اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ جس نے بھی اس میدان میں قدم رکھا، اپنی ساری توانائیاں، سارا علم، سارا زندگی صرف کرنے کے بعد خلاصتاً سب یوں ہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام، شان، عظمت، فضیلت، رفعت، درجت، مرتبت ہے تو وہ صرف اور صرف امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہے۔ جب ہم حق نہیں ادا کر سکتے تو پھر یہ عنوان بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک تو اس لیے کہ آپ کی سیرت کو بار بار بیان کرنے، سننے، سمجھنے سے اللہ پاک ہمیں آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین، جو اصل مقصود بالذات ہے۔ اور دوسرا اس لیے کہ ہمارا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداحوں میں، ثناخانوں میں لکھا جائے، تو یہ سعادت ہمارے لیے کم ہے، ہمارے لیے کم نہیں ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف، توصیف، جو مقام، شان اللہ نے بنایا، بتایا، ہماری مدح ثنا سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن ہماری سعادت ہوگی کہ ہم آپ کے مداحوں، ثناخانوں میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہنے والے نے اسی مفہوم کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پورا قرآن، گویا کہ کان خلقہ القرآن، الحمد سے لے کر والناس تک اپنے محبوب کی سیرت بنا کر اسے امت کے سامنے، اپنے بندوں کے سامنے پیش کیا۔ ان میں سے جہاں آپ کی شان، تعریف، توصیف، مقام، مرتبہ اسے بیان کیا گیا، وہاں آپ کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا، آپ کے آمد کے مقصد کو، ولادت کے مقصد کو بھی بیان کیا گیا، اور پھر جو مخالفتیں اور مخاصمتیں ہوئیں دشمنوں کی طرف سے، ان مواقع پر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں بھی دی، اور مخالفت اور مخاصمت کرنے والے دشمنوں کو اگر کسی کے حصے میں ہدایت تھی تو اللہ نے ہدایت بھی عطا فرمائی، اگر بدبختی پر اڑے ہوئے اور ڈٹے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کی حیثیتوں کو بھی واضح کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شان عظمتوں سے نوازا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور دشمنوں کا رد کیا۔ سورۃ والضحیٰ اسی سلسلے کی سورت ہے۔ سورۃ علم نشرح کو پڑھا جائے تو وہاں بھی یہی عنوان ہے، نون والقلم وما یسطرون، یہ بھی وہی عنوان ہے، اور بہت ساری آیات اور صورتوں میں اس بات کو سامنے رکھا گیا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھی، جس طرح کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اور آپ کی نبوت اور رسالت سے پریشان اور سیخ پا تھے، اسی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام اہل بیت عظام سے بھی وہ پریشان ہوا کرتے تھے، اور وہ مختلف مواقع پر مختلف اظہار خیال کرتے تھے کہ یہ کل کے نوکر چاکر ہمارے غلام
آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد ان کی صحبت میں بیٹھ کر مقام صحابیت پر فائز ہو چکے ہیں، اور ان کی شان اللہ نے اتنی بڑھا دی ہے کہ یہ چلتے زمین پر ہیں تو ان صحابہ کے پاؤں کے آہٹ کی آواز جو ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ صحابہ جن گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کرتے ہیں، اللہ پاک ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں قرآن پاک کی زینت بناتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے نتنوں میں پڑنے والی گرد و غبار کے تذکروں کو قرآن پاک کی زینت بناتے ہیں، اور وہ پریشان ہوتے تھے کہ ان صحابہ کے لیے اللہ کے سلام آتے ہیں، جبرائیل ان کو سلام لا کر اللہ کے پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے قرآن کریم میں ان کی شان میں آیات نازل ہوتی ہیں۔ ان چیزوں سے وہ بڑے پریشان ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، ایک موقع پر کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ بہت لڑائی ہو چکی، بہت ہم نے مخالفتیں مخاصمتیں کر لی، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی محفل میں بیٹھ کر آپ سے دین کی دعوت اور تبلیغ کی بات کو تسلی سے سنیں، اور پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں یا ایمان لانے کے معاملات پر غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ چاہتے تھے کہ یہ ساری انسانیت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کل تک یہ میرے ساتھ کیا کرتے رہے اور مجھے مارتے رہے، ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے رہے، میرے صحابہ کو ستاتے رہے، آج یہ میری محفل میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس بات پر کوئی بھی عذر نہیں کیا، بلکہ رحمت للعالمین کو سامنے رکھ کر اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے فرمایا کوئی بات نہیں، جب آپ آئیں میرے دروازے کھلے ہیں، آپ آ کر بیٹھیں۔ میں پہلے بھی آپ کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہا تھا، دین اسلام کی طرف بلا رہا تھا، اب بھی میں آپ کو اسی طرف دعوت دوں گا۔ آپ آ کر بات سنیں، غور کریں، شاید اللہ پاک آپ کو ہدایت دے دے۔ تو آپ نے فرمایا جی بسم اللہ، جس وقت بھی آنا چاہیں میرے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن ان کے دل و دماغ سوچ و فکر میں خباثت تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اہل بیت کو معاذ اللہ نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ کئی بار پہلے مذاق اڑا چکے تھے، یہاں بھی گویا کہ ان کا پلان مذاق اڑانے کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ایک شرط ہے، اس شرط پر آ کر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ فرمایا بتاؤ کون سی شرط ہے؟ کہنے لگے جب ہم آپ کی محفل میں آ کر کے بیٹھیں تو آپ اپنی محفل سے ان صحابہ کو اٹھا دیں۔ آپ اپنی محفل سے ان بولے تاکہ آپ کی توجہ میری طرف ہو، سارے بولیں جن کو بات سمجھ آ رہی۔ کافروں نے مطالبہ رکھا ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم آپ کی محفل میں آئیں تو آپ ان صحابہ کو اپنی محفل سے، سارے بولیں جن کو بات سمجھ آئی ہے۔ مجھے دوسری تقریر بھی کرنی آتی ہے کہ جس میں آپ شروع میں آپ بھی جذبات میں آ جائیں اور میں بھی جذبات میں آؤں، اور پھر اگلے سال یہ جلسہ مشکل سے ہو۔ آپ یہی چاہ رہے ہیں؟ نہیں ہے تو پھر زور سے بولیں کہ وہ محفل سے کس کو اٹھا دیں، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے صحابہ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھا دیا جائے، پھر ہم آ کر کے بیٹھ کر آپ کی بات سنیں گے۔ یہ واقعہ تقریباً 2 مواقع پر پیش آیا۔ قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت للعالمین اور اس جذبے کو سامنے رکھ کر یہ فرما دیتے میرے صحابہ کوئی بات نہیں، آپ کچھ دیر کے لیے ادھر چلے جائیں، یہ کافر ہیں میری بات سننا چاہتے ہیں، شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے، آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ تو آپ تو اپنے ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، میرے ہیں، میں آپ کا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی چونکہ ان کافروں کی اس صورتحال کو جانتے تھے، حضور علیہ السلام قریب تھا، صحابہ سے کہتے کہ آپ ادھر تشریف لے جائیں۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر فرمایا میرے محبوب نہ ان کو اپنی محفل سے اٹھانا ہے، اور دوسرے واقعے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ نے فرمایا نہ آپ نے ان سے علیحدہ ہونا ہے۔ 2 طریقے ہوتے ہیں نا کہ ان کو اٹھا دے، میں آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں،
ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹھے رہیں، آپ ذرا باہر تشریف لے آئیں، میں آپ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے دونوں مواقع پر یہ مفہوم بتا دیا۔ کافر اگر کہیں کہ ان صحابہ کو اٹھا دیں، پھر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے، آپ کی بات سنیں گے، دعوت سنیں گے، اور یا یہ ہے کہ آپ ان سے اٹھ کر کے علیحدہ ہو جائیں۔ مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو جائیں، یہ علیحدہ ہو جائیں، یہ پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیں، ان میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں، شکوک و شبہات ان کے اندر آ جائیں۔ جب یہ جدا ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دین کی تحریک، اسلام کی تحریک، یہ مان پڑ جائے گی، رک جائے گی۔ اس لیے کہ کافر بھی مانتے تھے دین کی تقویت کا سبب، دین کے غلبے کا سبب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کا سبب وہ صحابہ اکرام بنے ہیں، صحابہ پیغمبر کے دستے بازو بنے ہیں۔ اللہ نے ان کو پیغمبر کی جماعت بنایا ہے، حزب اللہ ان کو کہا ہے، انہیں حضور کا دستے بازو بنا کر ان کے ذریعے اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے، غالب کیا جا رہا ہے۔ وہ چاہتے تھے کئی اور مواقع پر بھی سازشیں کی تھی، آج کی بھی سازش یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ پیغمبر سے جدا ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا آپ ادھر بیٹھ جائیں، ایک موقع پر، اور دوسرے موقع پر یہ دونوں پر اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے آ کر فرمایا محبوب اللہ کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھائے رکھیں، جمائے رکھیں، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا دیں یا آپ ان سے اٹھ کر کے دور ہو جائیں، میں اللہ آپ کو حکم دے رہا ہوں، نہ ان کو اٹھانا ہے نہ آپ نے ان سے جدا ہونا ہے۔ اپنے آپ کو ان صحابہ کے پاس بٹھائے رکھیں، صحابہ آپ کی محفل میں بیٹھے رہیں۔ میں رب یہ برداشت نہیں کرتا کہ ابو بکر کو اٹھا کر ابو جہل کو بٹھایا جائے، عمر کو اٹھا کر عتبہ شیبہ کو بٹھایا جائے، مسلمانوں کو صحابہ کو اٹھا کر ان کی جگہ اللہ رسول کے دشمنوں کو بٹھایا جائے۔ فرمایا میں برداشت نہیں کروں گا، آپ مت اٹھئے ان کی محفل سے، ان کو اپنی محفل سے مت اٹھائیے۔ منع کر دیا کہ صحابہ کو یہاں سے نہیں اٹھانا ہے۔ کیوں؟ یہ صحابہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، کبھی تو تعلیم اور تدریس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تزکیہ نفس کر رہے ہیں، آپ عقائد درست کروا رہے ہیں، اعمال کی اصلاح پر محنت ہو رہی ہے، نماز سکھلا رہے ہیں، روزہ سکھلا رہے ہیں، اخلاق و کردار سنوار رہے ہیں۔ یہ محنت اللہ کے احکامات اور ارشادات نبی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اور کبھی اس مجلس کے انداز میں تصور میں غور کیا جائے تو گویا کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خاموش تعلیم لے کر بیٹھے ہیں۔ کوئی حضور اسلام کی زلفوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی پیغمبر کے وضحا والے چہرے کو پڑھ رہا ہے، کوئی مازا البصر والی پیغمبر کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی پیغمبر کی پیشانی پر نظر مبارک کیے ہوئے ہے، کوئی پیغمبر کی ریش مبارک پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کوئی پیغمبر کے انداز گفتار کو دیکھ رہا ہے، کوئی پیغمبر کے تبسم کو نوٹ کر رہا ہے، کوئی پیغمبر کے اخلاق و کردار کو نوٹ کر رہا ہے، کوئی پیغمبر کے اٹھنے بیٹھنے نشست و برخاست کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہ گویا کہ حضور کی محفل میں بیٹھ کر پیغمبر سے ہی ہر حال میں فیض صحابہ ہی حاصل کر رہے ہیں، اور پیغمبر ان کو اپنا فیض دے رہے ہیں۔ یہ صحابہ اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں، قلوب کو منور کر رہے ہیں، ایمان میں پختگی پیدا ہو رہی ہے، تقوی میں طہارت میں بہتری آتی آ جا رہی ہے۔ اور یہ پیغمبر سے کہ محفل میں بیٹھ کر گویا کہ خاموش تعلیم لے رہے ہیں۔ اب دشمن کو یہ انداز برداشت نہیں ہے، دشمن کہتے ہیں بات سننے کے لیے تیار ہیں، دعوت سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان صحابہ کو اپنی محفل سے اٹھاؤ۔ آج کے دور میں تو یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں، اہل سنت کی تمام جماعتیں اکٹھی ہونے کے لیے تیار ہیں، دین کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کے لیے، دیگر عنوانات کے لیے، لیکن سپاہ صحابہ کو اٹھاؤ، یہ بڑے سخت ہیں، یہ برداشت نہیں، ان کی بات ہمیں برداشت نہیں ہے، یہ بڑے آگے نکل جاتے ہیں، یہ گولیوں کھانے تک تیار ہو جاتے ہیں، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہننے تک تیار ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی پیغمبر
پیغمبر انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کے کردار سے سبق تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ اسلام کا دفاع کرنا ہے، اسلام کو کفر کے فطروں سے بچانا ہے، گمراہ کن فطروں سے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، صحابہ بیعت کا تحفظ کرنا ہے، حرمین کا تحفظ کرنا ہے، مساجد مدارس کا تحفظ کرنا ہے، مسلمان کی آبرو کا تحفظ کرنا ہے۔ تو صرف صوفی بننے سے یہ کبھی نہیں ہوا، ہر دور میں کفر کا مقابلہ کرنا پڑا ہے، کفر کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا پڑا ہے، گولیاں کھانی پڑی ہے، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہننا پڑی ہے، مارے کھانا پڑی ہے، جیلوں میں جانا پڑا ہے، لاشیں بکھیرنا پڑی ہے، میتیں اٹھانا پڑی ہے، تب جا کر کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں مختلف انداز میں فتنے سر اٹھاتے ہیں، کوئی پیغمبر کی نبوت اور رسالت پر حملہ آور ہے، کوئی ختم نبوت پر حملہ آور ہے، کوئی پیغمبر کے مقام معصومیت جو ختم المعصومین بھی ہیں آپ اس پر حملہ آور ہے، کوئی پیغمبر کے صحاب کی عظمت پر حملہ آور ہے، اہل بیت کی عظمت پر حملہ آور ہے، ازواج مطہرات کی عظمتوں پر حملہ آور ہے، بنات رسول کی عظمتوں پر حملہ آور ہے، کوئی قرآن پاک پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی حرمین کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، تحریرات کے ذریعے، باتوں کے ذریعے یہ سارے کفر کا مقابلہ ہو جائے، فطروں کا مقابلہ ہو جائے۔ یہ نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آج ہو سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے انبیاء کی طرح، صحابہ کی طرح، اہل بیت کی طرح، اکابر کی طرح جان دلی پر رکھ کر کے میدان عمل میں نکلنا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے سنا سپر ہو کر کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے یہ مسائل حل ہوا کرتے ہیں، اور دشمن تم دبا کر کے بھاگا کرتا ہے، ورنہ اس کی سازش یہی ہوتی ہے یہ ادھر سے جدا ہو جائیں، یہ بیچ میں نہ بیٹھے وہ نہ بیٹھے۔ یہ 1400 سال پرانا وتیرہ ہے کہ صحابہ کو اٹھاؤ پھر بات کریں گے، اب کہتے ہیں سپاہ صحابہ کو اٹھاؤ پھر بات کریں گے، اور کئی جگہ پر سپاہ صحابہ آتی ہے تو بعض لوگ خود ہی اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں کہ یار کہیں میرا نام نہ آ جائے کہ آپ کن کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک کا یہ ویڈیو شیڈیو بھی بن رہی ہے نا، ایک اللہ پاک کے ہاں بھی ویڈیو بن رہی ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا صحابہ کو اٹھا دو، قریب تھا حضور بھی فرماتے کوئی بات نہیں آپ ادھر بیٹھے میں ان کو بات سمجھا لوں شاید سمجھ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھائے رکھیں، نہ ان کو اٹھائیں دوسرے واقعہ میں، نہ ان کو اٹھائیں نہ خود آپ ان سے اٹھے، بات سمجھ رہے؟ اور پھر یہ بتاتے ہوئے وجہ بتائی، وجہ فرق دیکھیں نا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو جہل، وہ عتبہ شیبہ، وہ امیہ بن خلف، وہ کافروں کے سردار جو آج بڑے اچھے بنے پھر رہے ہیں کہ ہم جی آپ سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ممکن ہے ہمیں ہدایت مل جائے، یہ تو وہ ہیں جو دن رات میری ذات و صفات کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کوئی لات و عزا کا پجاری ہے، کوئی مجلس عزا کا پجاری ہے، کوئی کس چیز کا پجاری ہے، کوئی کس چیز کا پجاری ہے، کوئی گھوڑے کا پجاری ہے، کوئی جناب والا کس چیز کا پجاری ہے۔ یہ ان کو بٹھا کر آپ ان کو اٹھانا چاہتے ہیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام مجھ رب کو پکارتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو ذکر اللہ کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جن کی زبان پر مختلف انداز میں ہر وقت یا اللہ مدد ہوتا ہے، ان کو اٹھا کر آپ یا علی مدد کہنے والے کو، یا رسول مدد کہنے والوں کو، یا غیر اللہ کے نام پر مدد طلب کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں ان کو بٹھائیں اور یا اللہ مدد کہنے والے کو اٹھا دیں۔ محبوب یہ نہیں ہوگا۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، وہ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری ہی کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ اور اسی نماز کی حالت میں اللہم انا نستعینک، وہ اس موقع پر بھی مجھ رب سے مانگتے ہیں، وہ بدر میں جاتے ہیں تب مجھ سے مانگتے ہیں، وہ احد میں جاتے ہیں تب مجھ سے مانگتے ہیں، وہ نماز میں ہے تب مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ نوافل پڑھ رہے تب مجھے اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، حج عمرہ کر رہے تب بھی اللہ کی پکار ان کی زبان پر ہے، ان کے عقیدے نظریہ ایمان میں رچ بس چکا ہے، وہ کسی غیر اللہ سے زیری مدد لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وہ تھا نا 3 صحابہ مقام رجی پر جن کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا، ان میں 2 3 بچ گئے، ایک پہاڑ پر تھے، ان کو
کفار نے کہا جی غلطی ہوگی، ہم نے ویسے ہی آپ کا محاصرہ کیا، ساتھیوں شہید کر دیا، آپ کو ہم اپنی پناہ میں لیتے ہیں، آپ آ جائیں۔ عرب کے اندر پناہ کا عنوان بڑا اہمیت رکھتا ہے، آپ آ جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ صحابی کہنے لگا اللہ کی پناہ کے بعد مجھے تم جیسوں کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ جان کا مسئلہ تھا نا، جان بچانے کے لیے وقتی طور پہ کر لیتے شاید بچت ہو جاتی۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں۔ وہ ذہنی طور پر بھی کسی کی معاونت، مدد، نصرت لینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ فرمایا اتنے موحد، اتنے اللہ کو پکارنے والے، صبح شام اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کو اٹھا کر محبوب آپ کی محفل میں ان کو بیٹھنے کی اجازت دے دوں جو مجھ رب کو مانتے ہی نہیں ہے، جو میری ذات و صفات کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہیں؟ نہیں چاہیے مجھے۔ آگے اگلی صفت بتائی، یریدون وجہ۔ ان صحابہ کے لیے اللہ فرماتے محبوب ان کو پسند نہیں۔ ان کو کیوں پسند نہیں تھا؟ ظاہری طور پر ان کافروں نے عذر یہ کیا تھا کہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہمارا، لیکن یہ جب بیٹھے ہوتے ہیں معاذ اللہ غریب نادار مزدور ٹائپ یہ صحابہ، اور پھٹا پرانا لباس ہوتا ہے، محنت مزدوری کر کے آتے ہیں، پسینہ ہوتا ہے، تو ان کے جسموں سے معاذ اللہ بو آتی ہے۔ اس لیے ہمارا محفل میں بیٹھنا مشکل ہے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں ان کو اٹھا دو پھر بیٹھ کر بات سنیں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو تمہیں ان کا پھٹا پرانا لباس اچھا نہیں لگا، ان کے پسینے سے آنے والی بو تمہیں تنگ کر رہی ہے، تم پریشان ہوتے ہو ان کی غربت کو دیکھ کر، ان کی سادگی اور درویشی کو دیکھ کر، میرے محبوب ان سے کہہ دو مجھے ان محبوب کے صحابہ کی ہر ادا پسند ہے، مجھے یہ صحابہ پسند، ان کا ایمان تقوی طہارت پسند۔ اللہ فرما رہے ہیں گویا کہ مجھے ان کا لباس پسند، پھٹا پرانا ہے، پسینے بہ رہے ہیں، خاک آلود ہیں، مگر یہی انداز پسند ہے، یہی غربت پسند ہے، یہی درویشی پسند ہے۔ وہ دیکھتے نہیں حبشے سے آنے والے کالے بلال کو جو رنگ کا کالا ہے، کرتا پار پار ہے، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، چلتے بلال زمین پر ہے، پاؤں کے ہٹ کے بعد جنت میں سنائی دیتی ہے۔ فرمایا مجھے یہی انداز ان کا پسند ہے، کیوں؟ یریدون وجہ، ان کا جو بھی عمل ہے مجھ رب کی رضا کے لیے ہے۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو مقصد اللہ کی رضا ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں تو مقصد اللہ کی رضا ہے، یہ صحابہ روزہ رکھتے ہیں تو مقصد اللہ کی رضا ہے، جہاد کرتے ہیں تو مقصد اللہ کی رضا ہے، یہ صحابہ تلاوت ذکر اذکار کرتے ہیں مقصد اللہ کی رضا ہے، عمرہ حج کرتے ہیں مقصد اللہ کی رضا ہے، صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ فطرانہ دیتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ ہر مقصد میں، ہر عمل میں، ہر ایمان عقیدے میں جب مقصد اللہ کی رضا ہے تو اللہ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محبوب ان کو یہ اچھے لگے نہ لگے، آپ کے صحابہ مجھے اتنے اچھے لگے ہیں کہ میرا آج اعلان کر رہا ہوں کہ محبوب میں آپ کے تمام صحابہ سے راضی، تمام صحابہ مجھ رب سے راضی۔ دشمن کہے گا یہ فضائل جو صحابہ کے بیان کر رہی ہے تو حضور کے دور میں تھے، ٹھیک تھے، اچھے تھے، مسئلہ تو معاذ اللہ بعد میں گڑبڑ ہوا، اہل بیت کے ساتھ دشمنیاں کی، اور حضرت علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ کیوں آ گئے، اور کربلا میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سارا ملبہ جو ہے معاذ اللہ صحابہ پر ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس دور میں تو اللہ راضی ہو گئے تھے، یہ بعد میں معاملات معاذ اللہ آگے پیچھے ہو گئے۔ علماء سے سمجھ لینا اس بات کو، اللہ کی رضا جو ہے وہ صفت قدیمہ ہے، صفت حادثہ نہیں ہے۔ یعنی کہ میں اور آپ تو کسی کے کسی بات سے خوش ہو جاتے ہیں۔ قاری اسد عرفان صاحب نے بڑا زبردست جلسہ کروایا، علماء آئے، قائدین آئے، بیانات ہوئے، خوبصورت بات ہوئی، بڑے اچھے ہیں قاری صاحب۔ کل اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف آ گئی، کوئی ہاتھ کڑی بیڑی، کوئی پرچہ، کوئی مسئلہ، کہ یار قاری صاحب تیری وجہ بڑی مصیبت آ گئی، تو ویسے بھی پاکستانی قوم جو ہے نا لٹو جلدی ہو جاتی ہے، بعد میں کہتی ہے اچھا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خان صاحب صحابہ کا نام پڑھا لیتے ہیں، ووٹاں رج کے جو اس صحابہ دا نظام آنے لگا، جسے اپنے وجود تے صحابہ دا نظام نہیں ہو تو اڑے ملک کی صحابہ دا نظام لے آئے گا۔ جس دن جیتا تھا میں نے اسی دن مانسرہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دیکھ لینا وہ حشر کرے گا تمہارا بھی اور قوم کا بھی اور پاکستان کا بھی، کہ تمہیں وہ پہلے والے شریفین بھول جائیں گے۔ پھر آپ نے 4 سال دیکھ لیا، اور وہ جس کو کلمہ نہیں صحیح پڑھنے آتا، جس کو خاتم النبیین کا لفظ نہیں آتا، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جناب والا یہ اسلام لائے گا،
وہ صحابہ جو حضور اسلام اور اللہ کے احکام کو لے کر نافذ کر گئے، انہوں نے پہلے اپنے وجود پر، اپنے ماحول معاشرے، اپنے گھروں میں اس چیز کو نافذ کیا، اس کے بعد ماحول معاشرے میں اس چیز کو نافذ کر کے دکھایا۔ تم اپنے وجود پر تو نافذ کر لو، بعد میں ملک میں نافذ کرنا۔ پھر کہہ دیا جی کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ تو میں نے کہا جو آپ لے کر کے آئے ہیں یہ کون سے مسلمانوں کے ایجنٹ ہے؟ یہ عیسائیوں کے ایجنٹ ہے۔ ان کو بھی تو قرآن کی آیت نہیں پڑھنے آئی۔ وہ ابھی جو وزیر اعظم صاحب گئے تھے نا باہر ملک، پتہ نہیں امریکہ یا کہاں گئے ہوئے تھے، وہ دیکھ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے، پھر بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا، اس لیے کہ ان کو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کرسی 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 کرسی، آیت الکرسی ان میں سے کسی کو نہیں آتی۔ بھائی اس کرسی کا پتہ ہے بھائی کسی طریقے سے آ جائے، جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے ملک کو الجھاؤ میں ڈالا ہوا ہے، اور کتنے مصائب اور مشکلات میں عوام پھنسی ہوئی ہے، اور یہ اپنا اپنا حق جتلانے کے لیے جناب میرا حق ہے، یہ چور ہے، وہ کہتا ہے یہ چور ہے، وہ کہتا ہے وہ چور ہے۔ یہ ساری خیر سے چور ہے، یہ ساری خیر سے چور ہے۔ ان میں سے ملک کا وفادار کوئی نہیں ہے، عوام کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ اور اسلام اور صحابہ کی بات ویسے ان کے لیے مشکل ہے کہ امریکہ ناراض ہو گیا تو اقتدار میں کیسے آئیں گے، الیکشن کیسے جیتیں گے۔ اور آپ کی بھی سادگی کو داد دیتا ہوں کہ ہر بار ٹھوکرے کھانے کے بعد پھر الیکشن آتا ہے، پھر کسی نہ کسی پیچھے دم پکڑ کر کے چل پڑتے ہیں کہ جی یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کو ووٹ دینی ہے۔ وہ جو آپ کے سامنے شاید وہ ٹھیک ہو، لیکن اس کا ووٹ نتیجتاً جس بے ایمان کے کھاتے میں جائے گا اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کون سا امیر المومنین بیٹھا ہے، کون سا مسلمان بیٹھا ہے، اس کے لیے ہم ووٹ دیں گے۔ اور آپ کی جماعت کو بھی چسکا ہے ان چیزوں کا۔ ابھی آئیں گے حضرات، سیاست کی بات ہوگی تھوڑی دیر کے بعد، اس کے لیے بھی میں ضمناً جملہ کیا کہ اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیاست میں قدم رکھا تھا، یہ ہماری جماعت مذہبی نظریات مذہبی ان کے ہوتے ہوئے ضرورت سمجھ کے قدم رکھا تھا، مقصد بنا کر قدم نہیں رکھا تھا۔ یہ میں ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ اب بہت سارا رفتہ رفتہ نا ہم مقصد کو چھوڑ کر جو ضرورت تھی اس پر محنت زیادہ کرنے لگ گئے، مقاصد کی طرف توجہ کم ہے۔ بس جس کو دیکھو الیکشن کے دنوں میں آتے ہیں تو سارے ہی ہم سب امید سے ہیں، ادھر اپنی امیداں کٹا لیا کرو، جماعت کا کام کرو، ناموس رسالہ ناموس صحابہ اہل بیت کے تحفظ کا کام کرو۔ مجلس احرار اور ہمارے اکابر نے بڑی قربانی دی، جا کر ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا اور قادیانیت کے کفر کا اعلان ہوا، اور ان کو بھی جب سیاست کا رستہ دکھایا گیا نا تو جماعت کے معاملات بہت سارے متاثر ہو گئے۔ اخوان المسلمین مجاہدین کی تنظیم تھی، ٹھیک ٹھاک جہاد کے عنوان پر چل کر کے یہودیت اور کفر کا مقابلہ بڑی قربانیاں دے کر کے بھی سینہ سپر ہو کر رہے تھے، لیکن جب سیاست کا رستہ دکھایا گیا یہ تو ہوا کہ فوراً آنن فانن الیکشن جیت کے صدر ان کا بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، لیکن مسند اقتدار پر کتنے دن رہا؟ صدر کو پکڑ کر گرفتار کر لیا، باقیوں کے نماز کی حالت میں گولیاں مار کر کے قبر کے پتال میں اتار دیا۔ یہ ہے سیاست کا نتیجہ، ایک ہے اسلامی سیاست، ایک ہے پاکستان کی سیاست۔ میری رائے بہرحال درخواست یہاں جماعت قیادت کو اعلان کرے، ان دنوں میں اس حد تک مناسب حد تک اپنی توانائیاں اس طرف لائیں تاکہ یہ میدان خالی بھی نہیں رہنا چاہیے۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہمارے اکابر علماء جمعیت علماء اسلام باقی حضرات اس میدان میں ہیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ میدان بے ایمانوں کے لیے اور عزاداروں کے لیے اور آزادوں کے لیے، اور یہ جو آزادی کے متوالے کبھی عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کبھی ہجڑوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کبھی کس کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو دین اسلام پیغمبر صحابہ اہل بیت کے حقوق کا خیال نہیں آتا۔ ان کی اگر اس میدان کو خالی چھوڑ دیا گیا تو تب بھی نقصان ہے۔ وہ لگے ہوئے اس میدان میں بیٹھے ہوئے ان فطروں کے راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو مشن سونپا گیا تھا ناموس صحابہ اہل بیت کا تحفظ اور ان کے لیے سرکاری سطح پر قانون سازی۔ مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسحاق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات اسمبلیوں میں پہنچے، اسی ایک عنوان پر انہوں نے سیاست کی، اسی ایک عنوان پر ان کی محنت تھی، جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن ان کے کردار پر آج تک بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، آج تک بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج تک میرے قائدین جو سیاست کے عنوان پہ چلے، کسی اخبار نے کبھی آپ میں نے کارٹون بنا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، کارٹون بنا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ صاف سیاست اور کردار تھا، اور ایک ضرورت تھی جس کے لیے مولانا نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا
میں چوکوں چراہوں پر صحابہ نے بیت امی عائشہ کی ناموس کے تحفظ کی بات کر کے گستاخوں کافروں بے ایمانوں کے خلاف آواز حق بلند کرتا ہوں. مجھے ہی مارا جاتا ہے, میرے اوپر پرچے درج ہوتے ہیں, مجھے ہی کوسا جاتا ہے, مجھے ہی دبایا جاتا ہے. میں نے غور کیا کیوں نہ اس جگہ پر جاؤں جہاں قانون سازی ہوتی ہے, وہاں جا کر قانون بنوا لیا جائے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ بھونکنے والا بھونکے گا اور قانون کی گرفت سے کیسے بچ کر کے جائے گا. یہ ایک ضرورت تھی, مقصد نہیں تھا. اس ضرورت کے لیے مولانا نے سیاست میں حصہ لیا. مجھے اور آپ کو بھی ضرورت کی حد تک اس پر کوشش کرنی چاہیے. مقاصد ہمارے نظریاتی ہیں, مذہبی ہیں. اسلام پاکستان میں نظام اسلام بطرز خلاف راستہ, اس کا نفاذ اور اس کے راستے میں جو بھی کفری و طاقتیں رکاوٹ ہے, ان رکاوٹوں کو ہٹانا اور اس جد و جہد میں کامیابی حاصل کرنا, اس پر محنت کرتے چلے جائیے. ذہن سازی کریں. آپ کے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور چیلم میں بیٹھے ہوئے پلمبر کی گفتگو کے ذریعے مرتد کیا جا رہا ہے. پیغمبر صحابہ نے بیت سے متنفر کیا جا رہا ہے. شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. اگر ہم سارے سیاست کھیلنے لگ جائیں گے, مذہب کی بات کون کرے گا, دین کی بات کون کرے گا, ختم نبوت کی بات کون کرے گا, پیغمبر صحابہ نے بیت کے حقائق جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے کون بیان کرے گا, نئی نسل کو صحیح بات کون بتائے گا, گمراہ کن فطروں سے بچنے کی بات کون کرے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اصل بنیاد ہے, جو دینی مقاصد ہے, اپنی محنت کی تمام تر توانائیاں اس کے اوپر صرف کیجیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا, فرمایا ان کی بو کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے اٹھ جائیں, ہم تب بیٹھیں گے کہ معاذ اللہ ان کے جسموں سے پسینے کی بدبو آتی ہے, اسی لیے ہم یہاں نہیں بیٹھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا حقائق سے دیکھا جائے تو یہ صحابہ کے پسینے یا جسموں کی بو نہیں ہے, یہ تمہارے اپنے گندے عقائد و کردار کی بدبو ہے جو تمہیں اپنے ناک میں سنگائی دے رہی ہے. وہ مثل سنی ہوئی ہے نا کہ کوئی بچی جو ہے وہ بیائی ہوئی, ان کے گھر چلی گئی, یہ جو گندگی اٹھایا کرتے ہیں, چوڑے کہا کرتے ہیں ان کو, تو جب گئی ہے تو جاتے ہوئے کہا بڑی بدبو ہے آپ کے گھر میں, ہر چیز میں سمیل آ رہی ہے, ہر چیز میں بدبو آ رہی ہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ اب ٹھیک ہو گیا ماحول, میں آئی ہوں نا تو میں نے ماحول کو ٹھیک کر دیا. وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا, وہ بھی بدبو میں رچ بس گئی تھی, اس کی بھی عادت بن گئی تھی. اب اس لیے ان کو جو معاذ اللہ صحابہ کے پسینے کی بدبو آ رہی تھی یا ان کے پھٹے پرانے لباس خارق آلود وجود سے انہیں بدبو محسوس ہو رہی تھی, فرمایا یہ ان کی بدبو نہیں ہے, یہ تمہارے بدکرداری کی اپنی بدبو ہے, یہ تمہاری اپنی گندے عقیدے, گندے نظریات, گندے کردار کی بدبو ہے. یہ تو 14 سال پہلے کی بات ہے نا, 2-4 سال پہلے کا مسئلہ ہے. یہ سندھ کے ایک وزیر نے کہا تھا, اپنے منہ سے کہا تھا, تمہیں پتہ نہیں میں بدبودار قسم کا شیعہ ہوں. مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں ہے, کچھ جام صاحب تھے, پتہ نہیں کون سا مرزا, جزاک اللہ. اس نے کہا تھا میں بدبودار قسم کا شیعہ ہوں, یعنی کہ میں اگر کہوں گا تو یہاں کے اہل تشیع کو شکایت ہوگی. یہ میں اس کا قول دہرا رہا ہوں, باقی تو سب کو پتہ ہے عمل کیا ہے, کردار کیا ہے, ماحول کیا ہے, یہ سارے معاملات ہیں. تو فرمایا جن صحابہ کے لیے پتہ تو ہے آپ کو, مجھے پہلے کہا جی وہ آئیں گے. اب میں کمپیوٹر تو نہیں ہوں کہ بھئی کوئی آئے گا تو تقریر بڑھانی ہے, نہیں آئے گا تو گھٹانی ہے, روک لینی ہے, بریک لگا دینی ہے. 2 مہینے ہو گئے میں بیانات نہیں کر رہا ہوں, کل سب کو پتہ ہے. رات کو تھوڑا سا بیان کیا میں نے ٹیکسلا میں, بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں مختصر کر لیتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا یریدون وجہہ, فرمایا تجھے ان کے پسینے کی بو آ رہی ہے, تجھے یہ پسند نہیں, لیکن رب کو اتنے پسند ہیں کہ ان کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہے, اور اللہ ان سے راضی ہوا. بات میں کر رہا تھا, اللہ کی رضا صفت قدیمہ ہے, صفت حادثہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس وقت راضی ہوئے, بعد میں پھر کوئی شکوہ شکایت پیدا ہوا, اللہ پھر ناراض ہو گئے. یہ عام انسان کی صفت ہے. اللہ کی صفت صفت رضا, صفت قدیمہ ہے, صفت حادثہ نہیں ہے. جو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, محبوب آپ کے تمام صحابہ سے راضی, یہ تمام صحابہ مجھ رب سے راضی. یہ رضا دائمی تھی, عارضی نہیں تھی. اللہ اپنے محبوب کے صحابہ سے ہمیشہ کے لیے, بلند نواز سے ہمیشہ کے لیے راضی ہے, اور صحابہ اپنے رب کی رضا پر بھی راضی ہیں.
یریدون وجہ، آگے جملہ ہے، وقت ہوتا تو میں اس پہ کچھ چلتا، میں نے تو بیچ میں باتیں اضافی شروع کر دی کہ ابھی مولانا نہیں آئے تاکہ میری تقریر پوری ہو جائے۔ مولوی صاحب نے کہا تھا نا بھائی درود شریف پڑھو، انہیں کہا کہ بھئی ابھی آپ نے 10-15 منٹ اور بات کرنی ہے، وہ بیچارہ تیاری اتنی کر کے آیا ہوا تھا، انہیں کہا جی درود شریف پڑھو، تو پڑھنے والے بھی آگے الحمدللہ رب العالمین کچھ اس طرح شروع کر دیا۔ تو میں بات ختم کرتا ہوں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اس پہ غور کر لینا، علماء سے پوچھ لینا، بڑا پیارا جملہ ہے۔ ساری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی زیارت اور دیدار کے لیے بیتاب، صحابہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں، کیا منظر ہے، نعت خوان حضرات آپ کے سامنے بیان کریں گے، وہ جناب بیتاب اس ساری صورتحال کو دیکھ کر میں اور آپ بھی آج دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو خواب میں ہی حضور کا دیدار نصیب کر دے، اور سیرت اگر ہم اپنا لے اللہ ہم سب کو توفیق دے تو کل قیامت کے دن اللہ پاک یہ سعادت ضرور عطا فرمائیں گے، حوض کوثر پر بھی، جنت میں بھی، کہہ دو آمین انشاءاللہ۔ جو ساری دنیا پیغمبر کے وضحا والے چہرے کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے، آج اس پیغمبر کو حکم ہے محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کے پاس سے اٹھانا بھی نہیں ہے، یہ دن رات اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں یہ صحابہ اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، محبوب آپ کی نگاہ بھی ان کے چہرے سے ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ آپ کی توجہ، آپ کی محبت، آپ کی شفقتیں، آپ کی رحمتیں، آپ کی رافتیں انہی صحابہ کے ساتھ اتنی مضبوط ہو جنہوں نے محبوب آپ کے ایک حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب کچھ لٹا دیا۔ آج ان وقتی طور پر ان وڈیروں کے کہنے پر، ان کافروں کے کہنے پر آپ ان کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، میں اب یہ برداشت نہیں کرتا، آپ بیٹھے بھی رہیں ان کے پاس، ان کو بھی اپنے پاس بٹھائے رکھیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، محبت و شفقت و رافت کی نظریں ان پر اتنی ہو کہ آپ کی نگاہ نبوت ان صحابہ کے چہروں سے ہٹنی نہیں چاہیے، کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ مجھ سے آج بے رخی کر لی گئی ہے، اگر کہیں کی گئی ہے نا تو اللہ نے وہاں بھی جبرائیل السلام کو بھیج کر کہہ دیا تھا عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اس غیر کے لیے آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں جو آپ کا ہے، آپ کا بن چکا ہے، آپ کا رہے گا، اس کو نظر انداز کر کے آپ غیر کو اہمیت دے رہے ہیں۔ آئندہ محبوب ایسا نہ کرنا، یہاں بھی کہا محبوب ان کے چہروں پر نظر جمائے رکھیں۔ یہ ابو بکر بیٹھا ہے، آپ کی نگاہ نبوت ان کے چہرے پہ ہونی چاہیے۔ یہ عمر، عثمان و علی معاویہ ہیں، ان کے چہرے پر بھی آپ کی نگاہ نبوت۔ پھر پورے واقعات ابو محذورہ ایمان کیسے لائے، باقی صحابہ کرام کے واقعات ہیں، ان میں سے یہ اگر بلال حبشے کا بیٹھا ہے، یہ خبیب بیٹھا ہے، یہ صہیب رومی آ کے بیٹھا ہے، یہ دیگر صحابہ بیٹھے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی نادار ہے، کوئی اچھے واضح کلر والے ہیں، کسی کا رنگ اگر حبشہ میں ہونے کی وجہ سے ان کا رنگ اگر سخت بھی ہے، گندمی ہے، لیکن محبوب سب کے چہروں پر آپ کی نگاہ نبوت رہے۔ حضور السلام جب روزہ مبارک سے باہر نکلا کرتے تھے نا تو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے دیدار سے اپنی آنکھیں منور کیا کرتے تھے، قربان میرے ماں باپ صحابہ آپ کی عظمتوں پر۔ ان میں سے بعض صحابہ کا انداز یہ تھا نگاہ نیچے کر لیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تصور میں حضور کا دیدار کرتے تھے، لیکن ابو بکر عمر کو یہ سعادت حاصل تھی، حضور روزہ مبارک سے تشریف لاتے، میرے آقا ابو بکر عمر کو دیکھ کر مسکراتے، ابو بکر عمر حضور کو دیکھ کر مسکراتے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوگے، تم ہمارے ہم تمہارے ہوگے، اس انداز کی وضاحتیں ہوا کرتی تھی۔ اسی ابو بکر نے غار ثور میں پاؤں پر سام کے ڈنگ سہتے ہوئے نبوت کے چہرے کا دیدار کیا۔ میری آنکھ کھلی جب آنسو حضور کے چہرے پر گرا تو کہا رو رہے ہو جی آقا، کیا ہوا؟ سانپ نے ڈنگ مارا ہے۔ بتایا کیوں نہیں، جگایا کیوں نہیں، فرمایا آپ کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ حضور اٹھ کے بیٹھ کے کہا تمہیں پتہ ہے سانپ کے کاٹنے سے بندہ مر جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے۔ صدیق اکبر فرماتے آقا جان چلی جائے، جاتی ہے جائے، یہ لمحے ٹھہر جائے۔ شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ ابھی تو یہ جاگے ہیں، میں نے شیعت کے کفر پر بھی کچھ کہنا تھا اور آپ نے نعرے لگا کر بات ختم کی طرف لے آئے۔ چلیں وہ حضرات خود سمجھیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے جان چلی جاتی ہے، فرمایا جان جاتی ہے چلی جائے، یہ لمحے بولو نا یار، یہ لمحے ٹھہر جائیں۔ کیوں؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔
یہ بدبخت چکوال میں بیٹھ کر کہتے ہیں جی وہ بدر سے بھاگ گئے تھے، حنین میں بھاگ گئے تھے، قرآن میں لکھا ہے فلاں تھا۔ اور ظالم ایک آدھ جنگ میں اگر وقتی طور پر پاؤں اکھڑا ہے تو اس کو لے کر تو ڈنڈورا پیٹتا ہے۔ جو 50 جنگوں میں صحابہ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، بعض صحابہ جنگ کے دوران اپنے پاؤں زمین میں دسا دیا کرتے تھے کہ فطرتی طور پر بھی بھاگنا نہ پڑے، بھاگنا پڑے بھی تو بھاگ نہ سکے۔ تم ان کو کہتے ہو چھوڑ گئے تھے۔ احد میں وقتی پریشانی ضرور ہوئی، وہ امت کی تنبیہ کے لیے ایک سبق تھا، لیکن 14 جلیل القدر صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر سمیت حضور کے ساتھ سائے کی طرح مضبوط تھے۔ بات رہ گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جنگ کے دوران تو پتہ نہیں حملہ ہوگا دشمن کا یا نہیں ہوگا، یہاں تو سانپ حملہ کر رہا ہے، صدیق اکبر پاؤں پر سانپ کے ڈنگ سہ رہا ہے، تو کہتا بھاگ گیا تھا۔ یہ پاؤں بھی نہیں ہلاتا کہ میرے محبوب کے آرام میں خلل پڑے، میں مان لوں کہ یہ صدیق نبوت کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ بات سمجھ آئی؟ فرمایا آقا میں کہتا ہوں یہ لمحے ٹھہر جائیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول جی بھر کے زیارت تو کر لوں، پتہ نہیں آئندہ یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ فرمایا صدیق اکبر مذاق کرتے ہو، روزانہ میرا دیدار کرتے ہو، روزانہ زیارت کرتے ہو۔ فرمایا کہ روزانہ کی زیارت اور آج کی زیارت میں فرق ہے۔ کیا مطلب؟ آپ بیٹھے ہیں مولانا عبد القدوس صاحب دامت برکات عالیہ، دیگر علماء، آپ قسم بھی اٹھا لیں کہ ہم نے صرف ان کو دیکھنا ہے، اس کے باوجود یہ بینر بھی، یہ باقی حضرات معزز، یہ بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ میں کہوں جی میں نے صرف ادھر دیکھنا ہے، میری آنکھوں میں پورا مجمع نظر آئے گا، یہ آنکھ کا دائرہ قہر ہے نظر کا۔ صدیق یہ کہنا چاہتے تھے آقا دیدار تو روزانہ کرتا ہوں، لیکن ساتھ عمر بیٹھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، علی بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، عثمان بھی نظر آتے ہیں، معاویہ اور بلال بھی نظر آتے ہیں، گود میں حسن و حسین بھی نظر آتے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا آج جو آپ میری گود میں ہیں غار ثور میں، جگہ تھوڑی ہے، ادھر میری نگاہ ہے صدیق اکبر کی، ادھر آپ کا وضحا والا چہرہ ہے، یہاں اور کوئی بھی بیچ میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں زیارت تو ضرور کرتا ہوں، دیدار ضرور کرتا ہوں، مگر روز کے دیدار اور آج کے دیدار میں فرق ہے۔ جان جاتی ہے چلی جائے محبوب، یہ لمحے ٹھہر جائے تاکہ جی بھر کے میں دیدار کر لوں۔ جس نبوت کے چہرے کا دیدار صحابہ بھی اس بے تابانی کے ساتھ کرتے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، آپ کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری آنکھیں لے لے، وہ وضحا والا چہرہ نہیں، ان آنکھوں سے ہم کچھ اور نہیں دیکھنا چاہتے۔ آج ان صحابہ کے لیے پیغمبر کو کہا گیا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی نگاہ نبوت مت ہٹائیے گا۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں صحابہ سے نسبتیں مضبوط رکھیں گے، تعلق مضبوط رہے گا، دن رات صحابہ کی عظمتوں کا پرچار کرتے رہیں گے۔ تو کھڑے ہو کر پھر استقبال بھی کرے اور کہہ دے صحابہ صحابہ واہ واہ واہ، صحابہ واہ واہ، صحابہ واہ۔